جی خوش آمدید ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ گزشتہ 3-4 دنوں سے وہی چل رہا ہے، کیونکہ اس ٹاپک کی جو ہے اس وقت اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ہم جو ہے آپ کے جو ہے مختلف جو آپ کی رائے ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کے افکار جو ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہم شکارپور اور پھر وہ پچھلے دنوں جو ایک اور واقعہ ہوا، اور اس کے بعد کل شام کو آپ کو علم ہے کہ راولپنڈی میں پھر جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان پھر ایک واقعہ جو ہے ایک امام بارگاہ میں قصر سکینہ میں جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا، اور اس میں جو آخری رپورٹ تھی، جو خبر تھی، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ پھر تقریباً 7-8 جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو اس لیے اس امر کی اس وقت ضرورت ہے کہ اس بات پہ ہم بحث کریں اور اس بات کو جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ تاکہ وہ کم از کم ان میں کچھ تو انسانی جو ہے وہ قدریں ہیں جو، اور انسانیت جو ہے، جو انسانیت کا جو ایک پیار ہے اور جو الفت ہے وہ جاگے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا وہی جو پچھلے 3-4 دنوں سے ہے، اتحاد بین المومنین و مسلمات و مسلمین جو ہے وہ اس پہ آپ آج پھر ہم بحث جاری رکھیں گے۔ تو آپ کی جو ہے کالز کا ہمیں بہت انتظار ہے اور رہے گا، اور بالخصوص میں جو ایک اور عرض کر دوں، جو میری بہن بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ لوگ جو ہیں یقیناً کالز کر رہے ہیں، میری خاص کر کے جو میری بہنیں ہیں وہ بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا افسوسناک ہے کہ کیونکہ ماشاءاللہ علم کی روشنی تو یقیناً ہم میں ہے، ہماری بہنیں مائیں پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ یقیناً ان کا مطالعہ بھی ہے، ان کی آج کی جو نارمل زندگی ہے، روزمرہ جو ہے معاملات ہیں اس پہ نظر رکھتی ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے یہاں آ کے زندگی گزار رہی ہیں یقیناً وہ بالکل وہ جہاں دیدہ ہیں وہ سمجھتی ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں براہ کرم وہ شرکت کیا کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ میری بہن جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مزاج کے مطابق انشاءاللہ وہ گفتگو کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ پیچھے نہ رہیے، کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حصہ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ اور دلچسپ اور اس میں اور رنگ بھر دیتا ہے۔ تو ضرور کال کیجئے گا، ہمت کیجئے گا اور پروگرام میں شمولیت اختیار کیجئے گا۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اتحاد بین المومنین۔ تو ناظرین و ناظرات، میں ایک عرض کروں کہ ہم جو ہیں وہ شہدائے کربلا علیہ السلام 12 امام چہاردہ معصوم ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہمارے لیے ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایک کمال نمونہ ہے۔ ایسا ان کا حسوہ جو ہے، ان کا جو ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ باکمال ہے، ان کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ ایک سبق رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کالر آ چکے ہیں، تو کالر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، ظفر عباس ملیشیا سے رد کر رہا ہوں۔ جی بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ظفر عباس صاحب تشریف لائے آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی قبلہ، ظفر عباس ہاشمی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے۔ سر گزارش یہ ہے سر، میں کل پرسوں بھی ٹرائی کر رہا تھا، لیکن وہ صبح کا ٹائم تھا تو وہ تو رپیٹ ہو رہا تھا۔ تو میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ میں تو علماء دین بھی نہیں ہوں، کوئی گریجویٹڈ بھی نہیں ہوں، ادھر ملیشیا میں رہتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ ملنگ ہوں حیدر اقتدار کا، اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والا جاہل نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ٹی وی پر یہ بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بھی سن لیں گے اور سن رہے ہوں گے شاید۔ ایک کا نام مبشر علی بٹ ہے، گجرات سے، وہ اہل سنت جماعت میرے بھائی تھے،
25-24 سال ان کی عمر ہے. میری عمر تقریباً 48-49-50 سال کے قریب ہے. تو وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا ادھر ملیشیا میں. میرے مولا کائنات محمد و آل محمد نے مہربانی کی, میں روزانہ اس پر ٹائم دیتا تھا. 1.5 سال میرے ساتھ رہ گیا. 1.5 سال کے بعد اس نے خود مجھے کہا, اس کی تو ایم اے تعلیم ہے, میں تو ان گریجویٹڈ آدمی ہوں. اس نے مجھے کہا کہ ظفر بھائی یہ علی ولی اللہ مجھے پڑھاؤ, اس سے جو سکون ہے وہ دنیا میں نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات ہے. اس کے بعد 2 لڑکے ابھی اٹلی میں ہیں. ایک کا نام محمد سلیم, قوم بھورا ہے جوہر آباد سے, اور ایک کا نام محمد ارشد ہے, وہ ملتان سے ہے, وہ بھی گریجویٹڈ ہیں. یہ ملنگ حیدر کرار کا, ان کے ساتھ جن کو وہ مانتے ہیں ان کو نہ میں برا بھلا کہتا تھا نہ کچھ کہتا تھا. وہ لوگ شیعہ اس بات پر ہوئے ہیں کہ کیا بی بی کو باغ فدق ملا ہے یا نہیں ملا ہے. میں نے کہا بھائی کتابوں میں پڑھو, اس کے بعد میرے ساتھ بات کرو. پھر وہ لوگ تو گریجویٹڈ تھے, انہوں نے پڑھا اور پھر وہ رو کے مجھے کہنے لگے کہ ظفر بھائی میں زمار بھی ہوں مولا کائنات محمد و آل محمد کا, کربلا کا بھی, شام کا بھی, 12-14 دفعہ ایران کا بھی. تو وہ لوگ بھی میرے ساتھ زیارات پر بھی گئے ہوئے تھے, اس ٹائم اہل تشیع نہیں ہوئے تھے. تو ابھی وہ لوگ یعنی کہ ملیشیا میں اس اتنی مشکل جگہ میں ملنگ کی یہ محنت ہے, مولا قبول کرے کہ میں نے 5 آدمی ادھر اہل تشیع کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بہت کا آپ کا کار خیر ہے, اور جو آپ نے کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کے نصیب ہے. ہم کو ایسا ہی, کیونکہ جو مذہب حقہ ہے وہ تو ہر کسی کو نظر آتا ہے. جب آپ کسی دلیل کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو ایک ذی شعور انسان ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ظفر ہاشمی صاحب, میری بیوی میرے پاس کھڑی ہے, وائف میری, یہ ملیشین لڑکی ہے. ادھر امام شافعی والا کام چلتا ہے. لیکن آپ سنیں یہ میری وائف آپ کو کیا کہتی ہے. جی ہیلو السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. تو کیا حال ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک تم ہے. ٹھیک ہو؟ آپ کیسی ہیں؟ آپ کیسی ہیں بہن؟ یا علی جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اور ہلو جی بالکل, بہت خوب. جی آپ نے ظفر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں بھی کی, اور آپ نے بہت جو کار خیر جو کیا ہے, اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم دے. انشاءاللہ میں سناتا ہوں, ضرور سناتا ہوں. تو جی بہت جزاک اللہ, بہت مہربانی. نئے کالر میرے خیال آ چکے ہیں, تو نئے کالر لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جی یعقوب بھائی, جی جناب میں آپ کو اور شہزادے ظفر صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت مہربانی. اور جناب آپ لوگوں کی باتیں سنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی تھینک یو. اور آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کا نعرہ لگاتے رہے. ان کو دیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. پیار تو سب کرتے ہیں لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے, یہ ہماری غلطی ہے. جب ہم ان لوگوں کو جان لیں گے تو شیطان ہمارے سامنے نہیں آ سکے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے 25 سال ان لوگوں میں زندگی گزاری اور کسی شخص کی ضرورت نہیں پڑی ان کے سامنے آئے. تو بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جاننے کی کوشش کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرو. یہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں اگر ہمارے دل کے اندر پیار ہو. جب پیار نہیں ہے تو یہ لوگ ہم سے دور دور رہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ شیطان کو بھی پیار کرتے ہیں اور نبی سے بھی دعویٰ کرتے ہیں. یہ دونوں کام نبیوں کے سامنے نہیں چل سکتے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں آ جائے. جو ان کی محبت میں آ گیا اس کے اوپر دوزخ کی آگ رحم ہو جاتی ہے اور جنت لازم ہو جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں, اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام,
اور آپ لوگوں کو ادب بھی کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ, بہت مہربانی یعقوب بھائی, آپ ہر روز ہمارے اگلی پروگرام کال میں. لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جی علی مدد. السلام. جی محترم, آپ ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت جی سلام یا علی مدد. جی بہت مہربانی. السلام علیکم توفیع یا علی مدد. جی جی کہیے آج مولا علی مدد. پہلے تو آپ سے ایک ربائی شیئر کروں گا پاکستان کے شہداء کے مومنین کے حوالے سے. جی حمزہ رمضانی صاحب نے کیا خوبی ابھی میری نظر سے گزری ہے جی کہ حکمرانوں سے نہیں قتل یہ رکنے والے, حکمرانوں سے نہیں یہ قتل رکنے والے, آسمان سے میرے اللہ کو اترنا ہوگا. اب یہاں کوئی ابابیل نہیں آئیں گے, اب یہاں کوئی ابابیل نہیں آئیں گے, سنگ باری کے لیے خود ہی نکلنا ہوگا. واہ واہ واہ. میرے بھائی, میرے ایک بھائی نے مجھ سے پہلے جو فون کیا ملیشیا سے, یقین مانے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی علی کے نوکر. ایسی بات ہے. الحمدللہ بالکل صحیح حدیث سنائی کہ علی کا ماننے والا جاہل کبھی نہیں ہو سکتا, چاہے اس دنیا کا گریجویٹ نہ ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن وہ جاہل نہیں ہو سکتا, کیونکہ محمد اور آل محمد کا جس پہ کرم ہو وہی اس در پہ جھکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آ سکتا, چاہے وہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا بہت بڑا صحابی کیوں نہ ہو. یہ بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے. ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں, ہم اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں, اور میرے بھائی ایک بات آپ سے کہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے مومنین حتات بین المومنین کے حوالے سے آج آپ نے تیسرا چوتھا دن لگایا ہوا ہے, لیکن دیکھیں کہ ہمارے جو یہ لیڈران ہیں جی دھرنا ادھر جاری تھا, اور اسلام آباد قصر سکینہ سلام اللہ میں پھر حملہ, پھر ہمارے بھائی ہمارے شیعہ شہید. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر رہی ہے یہ قوم, یہ لیڈران, یہ سیاسی کیوں نہیں چھوڑتے ان لوگوں کو جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کریں ہاشم بھائی کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمارے رہبر ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ قوم کو لے کے چلنے والے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہی بغیرتوں کے ساتھ یہ کھڑے ہیں, انہی چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں, انہی منافقوں کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. کیوں نہیں ان کا ساتھ چھوڑتے اور ایک قوم کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے شیعہ ہر روز قتل ہو رہے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہاشم بھائی کیا کریں. بس جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم پہنچائیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جس در کو ہم چھوڑ کے یہاں آئے ہیں یہ صرف بی بی پاک کا صدقہ ہے. میرے بھائی کے لیے, ملیشیا کے لیے, ان کی بال بچوں کے لیے بھی بہت سی دعائیں, کہ یہی ہوتا ہے عمل مولا کائنات, یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے, اچھے خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ کسی کو برا بلا کہے بغیر اپنا دین, اپنا مذہب اس کو دیں. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کرے, سوچے, اس کے ڈیپ میں جائے اور سمجھے کہ کیا ہے. خود بخود وہ اپنی کتب سے نکال کے لائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. شیعہ کی کتابوں تو ایک سائڈ پہ رکھ دو, اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ کون کتنا کیا کر رہا تھا نبی کے ساتھ, نبی کے اولاد کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے. میرے بھائی لوگوں میں یاد رکھیے گا, بس وہ جو ربائی میں نے پڑھی ہے کہ خود ہی نکلنا پڑے گا اس قوم کو, خود ہی لیڈر تلاش کرنا پڑیں گے, خود ہی اپنی جان بچانی پڑے گی, خود ہی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ روز روز کی شہادتیں شاید ہمارے نصیب میں میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ مولا کے ماننے والے کے ہیں ان کی ہوتی رہے گی. لیکن جب تک یہ قوم ایک پرچم تلے, ایک علی ولی اللہ کے تلے اگر نہیں ہوتے, اپنے سارے اختلافات بھول جائیں, کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھے, کوئی پڑھا ہے نہیں پڑھے, یہ سبھی باتیں ابھی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ یہ آئی ہے آج سے 20-25 سال پہلے نہیں تھی. ہاشم بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہو گیا اس قوم کو. اللہ تعالیٰ تمام زمانہ ہماری مدد فرمائے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میرے محترم, آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو کالر نہیں ہے میرا خیال ہے ابھی. جی تو جی کچھ آپ کہنے والی ہیں؟ میں یہ کہی تھی کہ ہمارے جو کالرز ہیں, جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں, ان کے جذبات کی ہم بہت قدر کرتے ہیں, اور واقعی یہ باتیں ایسی جو آپ لوگ کر رہے ہیں واقعی ان میں بہت دم ہے, اور امید ہے کہ یہ ایک ایسا ہم اس کو چینل بنائیں جہاں پہ آپ سب لوگوں کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکے. جی میرا خیال ہے کال لیتے ہیں. جی لے لیں کال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بہن. جی بھائی. وعلیکم السلام. ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو.
جی وعلیکم السلام میرے بھائی. کون صاحب؟ نقوی صاحب ہے نا؟ جی نقوی صاحب جی آج فرمائیے. جی آج پھر دیکھیں آپ نے سنا. میں بہت ایمان سے آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ تب تک نہ یہ چھوڑو اس ٹاپک کو جب تک کہ قوم ایک جگہ پہ اکٹھی نہ ہو جائے. یہ سیرا آپ کے سر پہ ہی ہوگا. پتہ نہیں ہمارے ملک کو کیا نظر لگ گئی ہے کہ ہر روز یہ کیا ہو رہا ہے, انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ظفر بھائی میں اس پہ بات کروں گا, لیکن ایک ہمارے بڑے پیارے, بڑے خوبصورت اور بڑے ایمان فروز بھائی جو ملیشیا سے تھے جنہوں نے باتیں کی آپ سے. جی بالکل. تو میں ان کے متعلق یہ کہوں گا کہ شیعہ جو علی کے ہیں لڑا نہیں کرتے. ماشاءاللہ. شیعہ جو علی کے ہیں لڑا نہیں کرتے, صحابہ پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات ہے. پر فرمان الہی سے منہ موڑا نہیں جاتا, لعنت کے حقدار کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا. واہ واہ واہ, بالکل صحیح بات ہے. جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. ملنا چاہیے. یہ بھی حقوق میں آتا ہے نا, جیسے حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے, تو اس لیے جو جس کا حق ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا تبرہ. جی جی. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ایمان کا, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور میں اس کو بڑھا دوں, یہ صرف ایمان کا حصہ نہیں, یہ اسلام کا حصہ بھی ہے. ایمان جب اسلام میں آتے ہیں تو تب ایمان آتا ہے نا. اس کا پہلا جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا, کیونکہ ہماری کتاب میں تو ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ ارشاد پاک ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جو کاذب ہیں, جو جھوٹے ہیں, ان پہ لعنت ہے. تو یقیناً لعنت ہے. ظفر بھائی جب ایمان جاگتا ہے تو انسان کی طرف انسان آتا ہے نا. جی بالکل ٹھیک بات. تو وہاں ان کے لیے بھائی کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے استاد کی ربائی ہے. جی ذرا اس کو غور سے سن لینا. مت جھوٹے رہبروں کا قبیلہ بنائیے, ایک مرکز صفات جلیلہ بنائیے. دربار کبریا میں اگر رسائی کا ہے شوق, آل محمد کو وسیلہ بنائیے. جی جی ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. تو بھائی کو میرے خیال میں دونوں باتیں مل گئی ہوں گی. جب آل محمد کو وسیلہ بناؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہوں گی, کیونکہ آل محمد جو ہے وہ کامیابی کا نشان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس کام میں آل محمد کی رضا ہو وہ کام کبھی نہیں رکتے. مجھے ایک ربائی آپ کی میں 4 مصرے میں بھی عرض کر دوں. سنا دیں, میں تو اس لیے چھیڑا آپ کو. جی میرا دل ہے کہ چلیں میں بھی پڑھ دوں ایک ربائی. وہی وہ پڑھتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کالر آ گئے ہیں. نہیں ابھی نقوی صاحب لائن پہ ہیں. سوری میرا ذہن اتر چلا گیا. کہ قبلہ صاحب پڑھتے تھے کہ کہیں گرتے ہیں نظر پر بھی عقیدت والے, کہیں گرتے ہیں نظر پر بھی عقیدت والے, اور دستگیری کے لیے دست خدا آتا ہے. لغزشیں ہم سے بھی ہوتی ہیں مگر وار ہم یا علی کہہ کے سنبھلنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ کربلا رکھتے ہیں ہم, باغ ارم رکھتے ہیں ہم. جی جی. معتدال کی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم. جی جی. راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کھاتے نہیں, یا علی کہتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں ہم. جی واہ ماشاءاللہ. اصل میں پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید آپ یہ کہہ کے جو چلے گئے ہیں تو وہ نہیں تو میں اس لیے میں نے کہا کہ کالر اور لے لیں, تو اس لیے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا چاہا کہ کالر لیں. کریں کالر کو لے لیں, میں دوبارہ کال جی کیوں تاکہ کالر ضائع نہ جائے. جی 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 کیسی بات کرتے ہیں آپ سے. آپ بھی میرا آپ سے محترم ہم کو کون ہے, ہر کوئی جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید وہ بات کر کے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی اس کی ٹاپک کی. جی 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 ماشاءاللہ. تو میں یقین کرو اتنی دعائیں دیتا ہوں آپ کو کہ جس مشن پہ آپ آئے ہیں وہاں اس مشن پہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں آ سکا جو آپ اس لیے مشن پہ آپ چل پڑے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قوم آپ جاگے گی, قوم کو آپ حوصلہ ملے گا, قوم اٹھے گی, قوم کو خبریں ملیں گی کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ظفر بھائی سیدھی سی بات ہے کہ کراچی میں جلوس نکلا, جی کل کے دھرنے ہو رہے ہیں, لیکن افسوس صرف اتنا ہے کہ ایک ہی گروپ کر رہا ہے. جی باقی 3 گروپ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں. ایسی بات کسی نے ان کے ساتھ 2 لفظ بیان بھی نہیں دیا کوئی ایسا کہ چلو جس سے حوصلہ افزائی کر سکے. یہی المیہ ہے, یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے جو ہمیں برباد کر رہی ہے, ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. کیا قوم کو اس طریقے سے باندھ کے مروایا جائے گا کہ ایک سڑک پہ نکل آئے تو دوسرا گھر بیٹھ جائے؟ کیا دوسرے جو ہیں وہ پاکستان کے شیعہ نہیں ہیں؟ کیا دوسروں کا مذہب شیعہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ساتھ نہیں جا سکتے؟ کیا ان کی حمایت پہ باہر نہیں نکل سکتے؟ اور یہی چیز ہمیں مروا رہی ہے اور اسی چیز سے ہم مر رہے ہیں. ورنہ شیعہ قوم یقین کرو یہ ایسی قوم ہے
1400 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کربلا کے واقعہ سے پہلے جائیں تو ہم نے خون دیے ہیں, ہم نے سجدے میں خون دیے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی سے گلہ گزاری نہیں کی, ہم نے یہی کہا فزت برب کعبہ کہ میرا اللہ میں کامیاب ہو گیا. ہم سر دے کے کامیاب ہونے والوں میں ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ وقت آگے چلتا گیا تو پھر ہمیں وہ وقت بھی دیکھا کہ 72 تھے جنہوں نے سر دیے لیکن اپنے پاؤں سے ثابت قدمی سے نہیں ہلے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. 72 میں سے ایک یزید کی فوج کی طرف نہیں گیا جہاں پہ ہزاروں تھے, یہاں 72 تھے, موت سامنے تھی لیکن ایک بھی نہیں ہلا. ہلا کون؟ حر جیسا باضمیر شخص, وہ آ گیا اس طرف, لیکن یزید کی فوج سے ادھر آ گئے, ادھر سے وہاں کوئی نہیں گیا حالانکہ موت اور پیاس سامنے تھی. تو ہم اس ڈر سے مانگنے والے ہیں. یہ ہم بات دیکھو کیا بغداد میں دیواریں نہیں چنائی گئی ان کے خون سے؟ کیا ان کے گارے سے دیواریں نہیں بنی بغداد میں؟ بنی. کیا ان کی زیارات پہ جانے پہ ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا ان پہ شرطیں نہیں لگائے گی کہ اپنے بازو کٹواؤ؟ لیکن ہم نے تو اس وقت بھی پرواہ نہیں کی, ہم نے تو اس وقت بھی سب کچھ قربان کر دیا علی اکبر کے صدقے میں, علی اصغر کے صدقے میں. لیکن کیا تھا کہ ہم نے یہ حق کی بات کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہمارے جو آئمہ ہیں وہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اور حق کے امام ہیں, اور حق نے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک یزید کو لعنتی قرار دے دیا. آج 1400 سال کے بعد, اس وقت تو تیر تھے, نیزے تھے, برچھے تھے جو برستے تھے, آج اس کی جگہ پہ گولیاں, بم اور میزائل آ رہے ہیں. تو بات وہی ہے, صرف ترقی آ گئی تھوڑی جی, لیکن اس وقت بھی ہم نہیں گھبرائے اور گھبرانا آج بھی ہم نے نہیں ہے. ہماری قوم کے اندر جذبہ ہے, ہماری قوم کے اندر یہ ہمت طاقت ہے, چاہے تو روک سکتی ہے, لیکن ہمیں جو اٹھا کے آگے جو لگائے ہوئے ہیں نا ہم نے, وہ ہمیں مروا رہے ہیں. وہ قوم کو مروا کے اپنی لیڈری جگا رہے ہیں, وہ خود لیڈر مار کے قوم کو زندانی کرنے کی کوشش کر رہے. وہ عارف حسینی تھا یا مفتی جعفر تھے جنہوں نے قوم کو ایک آخری سوال کر کے میں ختم کرتا ہوں, بات بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے ظفر بھائی اتنا بتائیں کہ کیا عارف حسینی کے وقت میں یہ قوم شیعہ نہیں تھی؟ کیا مفتی جعفر کے وقت یہ قوم شیعہ نہیں تھی؟ کیا انہوں نے ضیاء جیسے یزید کا منہ موڑ کے نہیں رکھا؟ کیا اپنی ہر چیز منوا کے نہیں رکھی؟ تو آج کیا ہوا اس قوم کو کہ یہ قوم آج 26,000 مروا کے بھی اب سوئی ہوئی ہے, اور اس کو سلا دیا گیا اور ڈرا دیا گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ لیڈر نہیں تھے؟ یہ لیڈر ہے. وہ لیڈر جو قوم کو اکٹھا کر کے ایک نیچ پہ لے کے آئے ہوئے تھے, ان کو ہم لیڈر نہ کہیں, ان کو لیڈر کہیں جو قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کو گروپوں میں تقسیم کر کے مروا رہے ہیں. کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے کسی کو آپس میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ چلو ایک آگے لگتا ہے, ہم 3 اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور قوم کو ایک لیڈر دے کے قوم کو بچاتے ہیں؟ یہ قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہے ان میں. یہ سب اپنی اپنی مسجد بنا کے اپنے اپنے راستے اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کو مروا رہے ہیں. ہمارے اندر مروانے والے یہی ہیں, باہر سے ہمیں کوئی نہیں مروا سکتا. یہ اگر نہ مروانا چاہیں تو آج اکٹھے ہو جائیں, یقین کرو قوم سیسا پلائی دیوار بن جائے گی. قوم کبھی گھبرانے والی نہیں ہے. باتیں بہت دل دکھتا کرنے والی ہیں لیکن اور بھی کالر ہوں گے. تھینک یو جی. مہربانی جی, بہت مہربانی اپنا نقوی بھائی, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ماضر کے ساتھ ہاشم بھائی جی, آپ نے ماشاءاللہ ربائی پڑھی اور نقوی صاحب نے تو میرا دل بھی چاہا کہ شاید تھوڑی سی حاضری دے جائے, اگر 1 منٹ دے دیں تو. جی جی جی, آپ کریں بات. خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو درس مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے, ظاہری سی بات ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا. جو دل میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, ماشاءاللہ, جو دل میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں. جناب شیخ کو نام علی سے ہے نفرت, جناب شیخ کو نام علی سے ہے نفرت, نہ جانے کیا دل خانہ خراب رکھتے ہیں. صحیح بات. علی ہے محو تلاوت نبی کی گودی میں, علی ہے محو تلاوت نبی کی گودی میں, کہ سب کتاب یہ علم کتاب رکھتے ہیں. ہے بے مثال نبی اور علی اس کی مثال, ہے بے مثال نبی اور علی اس کی مثال, ہمیں جواب ہمیں لا جواب رکھتے ہیں. علی کے باب فضیلت بس یہ کافی ہے,
علی کے باب فضیلت میں بس یہ کافی ہے کہ یہ حرم میں الگ اپنا باب رکھتے ہیں. تو آخری شعر بہت سمجھنے والے ہاشم بھائی, یہ کہہ کے ہٹ گئے جبریل بھی شب ہجرت, یہ کہہ کے ہٹ گئے جبریل بھی شب ہجرت, یہ حوصلہ تو فقط بو تراب رکھتے ہیں. جناب شیخ کو سردار تو نہ آئے نظر, جناب شیخ کو سردار تو نہ آئے نظر, مگر نگاہ میں جنت کا باب رکھتے ہیں. علی کے باپ کے ایمان پہ نہ بحث کرو, علی کے باپ کے ایمان پہ نہ بحث کرو, کہ ہم ہر ایک حسب کا حساب رکھتے ہیں. کلیم جس کی جلد سے, کلیم جس کی جلد کے تھے منتظر سرے طور, کلیم جس کی جلد کے تھے منتظر سرے طور, ہم اپنے دل میں وہی آفتاب رکھتے ہیں. یا علی مدد, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. تو علی مدد, بہت شکریہ. میرا خیال ہے ناظرین اب ہمارا جو ہے, جو میرا خیال ہے بریک کا جو ہے وہ بریک کے طرف جا رہے ہیں ہم, تو بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں, آپ کو کہیں مت جائیے گا, ساتھ دیجیے گا, اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.